الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وجدت أن تقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حمد للہ الہی بڑائی کبریائی بادشاہی کے لائق اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ساری کائنات کے داتا دستگیر غوث اعظم اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شافی نور جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک کے لیے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں
نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور آپ جمعۃ المبارک کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادائیگی کو ذریعہ نجات بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ ابھی بالکل ہی عید سے 2 دن پہلے یہاں پہ جو جاری شادی ہے، اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم یہودیوں کی طرف سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر اور ان کے بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان جو اس ظلم کا شکار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ سب سے اعلیٰ دین ہے، سب سے عرفہ دین ہے، سب سے بلند چیز ہے۔ اور جب کسی کے پاس اعلیٰ چیز ہو، عزت والی چیز ہو اور بھرپور عزت ہو، تو جو دشمن ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، نکمے اور کائنات کے ذلیل ترین انسان ہوتے ہیں، پھر وہ حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی آگ میں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ چیز ہے نہیں، ان کے پاس بھی نہ رہے۔ وہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ عزت، یہ سربلندی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، یہ رونقیں، یہ ہمیں میسر نہیں ہے، تو ان کے پاس بھی نہیں۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ شروع سے ہی حسد کرتے آ رہے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات پیارے پیغمبر رحمت و رحمت ساری کائنات کے ہادی اور مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو یہودی اور عیسائی تم سے اس بات میں بڑا حسد کرتے ہیں کہ جب تم آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آمین، مسلمانوں کے اونچی آمین کہنے سے یہودی اور عیسائی حسد کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
یہ دونوں قومیں، یہ دونوں لوگ مسلمانوں سے حسد اس لیے کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو غضب کا شکار، اللہ کے عذابوں کا شکار وہ ہوئے تو وہ یہودی ہوئے، اور گمراہی میں سیدھے راستے سے بھٹکنے والے، رہبانیت اختیار کرنے والے وہ عیسائی ہیں۔ جب مسلمان کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ سیدھا راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوگا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پہ چلا۔ تو مغضوب علیہ اور ضالین جو لوگ ہیں وہ شروع سے حسد کرتے آ رہے ہیں جب سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور اس حسد کی آگ میں جلتے 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 وہ مسلمانوں کی خوشی بھی دیکھتے کہ عید الفطر کا موقع ہے، یہ بڑے خوش ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی خوشی کے موقع ہیں، ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے اس کا ہر دن ہی عید کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے، صبح سے شام تک وہ دل کی تسلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ خوشی میں بسر کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دو موقع ہیں، ان کو یہ خوشی دیکھی نہیں جاتی، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں پہ فلسطین کے جو نہر تھے مسلمانوں پہ بمباری کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین برحق یہی دین ہے، باقی کوئی بھی بات حق نہیں ہے۔ یہی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی حق ہے، اور کوئی بات حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حق دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند بھی کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ اوپر چلتا جائے، دین پھیلتا جائے، دین بڑھتا جائے، دین ماننے والے زیادہ ہوتے جائیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پسند تو نہ رہے، لیکن یہ دین آگے بڑھتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیسے پھیلے گا؟ یہ پھیلے گا کیسے؟ یہ پودا جو دین کا ہے یہ آگے بڑھے گا کیسے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتا دیا۔ بالکل اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ بھی بتایا کہ یہ دین کیسے غالب آئے گا، کیسے لاگو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بس یہ بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بالکل ٹھیک، اے ایمان والو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کیا ہے وہ ہم لوگوں کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اس سے مراد آپ لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے سکول میں داخلہ بھی لیا، جنہوں نے مسجد کا راستہ نہیں دیکھا، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہیں جو اپنے ٹائم کی قربانی دے کے، گھر پر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے یہاں پہ اللہ کا دین سننے کے لیے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا انداز کیسا ہے، سوالیہ انداز۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف نہ راغب کر دیا جائے، ایک ایسی تجارت نہ بتا دیا جائے جو تمہیں اللہ کے عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان والوں کا تو مقصد یہی ہے نا کہ زندگی میں کامیابی، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، اللہ کے دین کی سربلندی، اعلیٰ کلمت اللہ، یہی تو انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا کام نہ بتا دیا جائے، ایسی تجارت نہ سمجھا دی جائے کہ جو تمہیں اللہ کے سخت ترین عذابوں سے بچا لے، وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے، اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ایمان لے کے۔ یہ جو بمباری ہے مسلمانوں پہ فلسطین میں، ان کو ساری تاریخیں یاد ہیں، ان کو ساری وہ باتیں یاد ہیں جو اسلام کی باتیں ہیں۔ 11 شوال کو جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی۔ یہ لطف بات ہے کہ مسلمانوں کے 70 نوجوان جو تھے وہ شہادت کا رتبہ پا گئے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، سید الشہداء۔ لیکن وہ 70 شہداء کیسے ہوئے تھے؟ وہ ایک بہت ہی ایک نقطے کی بات ہے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ پختہ ایمان لے، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لے۔ لو جی دونوں ہستیوں پہ ایمان لانا، اس کے بعد ایک عمل ہے جو بتایا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو۔ اللہ پہ پختہ ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ پختہ ایمان ہو، تو بعد میں پھر عمل کیا ہے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کس کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دو، جانیں بھی اللہ کے راستے میں لگا دو۔ مال بھی اپنا اس لیے تیار رکھو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ کے راستے میں تیاری رکھو، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے اندر ہمت اور طاقت موجود ہے، سوچ اور فکر پیدا کرو کس بات کی کہ اللہ نے مجھے اتنے سے وسائل دیے، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں یہ کوئی بات نہیں، کہ تھوڑے وسائل والے بھی لڑے تھے، زیادہ وسائل والے بھی لڑے، جن کے پاس پیسہ کام تھا وہ بھی نکلے تھے،
جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں وہ بھی نکلے تھے. بندہ یہ سوچے کہ میں غریب ہوں، میں کیسے سوچ پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا ہی اجر دینا شروع کر دے. فکر پیدا ہو جائے گی اللہ اس کا ہی اجر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو. وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. لو جی تم تیاری شروع کر دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. اللہ کا دشمن ڈرنا شروع کر دے گا. تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم تیاری کرو. تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کا دشمن بھی ڈرے گا اور تمہارا دشمن بھی ڈرے گا. وَعَدُوَّكُمْ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ. فرمایا ایسے دشمن بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے. کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، کئی دشمن واضح ہوتے ہیں، اور جو واضح دشمن ہوتا ہے وہ کم خطرناک ہوتا ہے. جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک کتے کا تو پتہ نہیں کہ سامنے راستے میں بیٹھا ہوا ہے جی اپنا منہ کھلار کے منہ کھول کے تو بندہ تیاری کر لے گا. ایک کتے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، جب جائے گا تو اچانک پڑ جائے گا. وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ دشمن زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے فرمایا وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تیاری شروع کر دو. موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، جیب میں خرچہ موجود ہے. نیت یہ رکھو کہ جب بھی ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں لگائیں. جان ہے، سانس چل رہے ہیں، تندرستی ہے، قوت ہے زور و بازو میں. نیت یہ رکھو کہ ہماری جوانی، ہماری سانسیں، ہماری تندرستی وہ کب اللہ تعالیٰ مانگے اور ہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. تو یہ جو نیت ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ. تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور رسولی اور اس کے رسول پہ پختہ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکلو اپنی جانیں اور مال لے کے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ. تم اللہ کی مددگار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں شامل پوری روئے زمین کے اوپر لشکر شامل ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں اللہ کے بہت زیادہ لشکر ہیں. نمرود جیسوں کو اللہ نے مروانا ہو تو مچھر کے حقیر وجود سے اللہ کام لے لیتا ہے، اور تمہارا وجود تو 5-6 فٹ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا، نماز پڑھنا، اللہ کے دین کو اپنانا، یہ اللہ کی مدد ہے. تو یہ تمہاری جو اللہ تعالیٰ مدد کی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کے فرمایا ہے، فرمایا جو اللہ کی مدد کرے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم.
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب کہتے بس اللہ کی مدد آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم جناب اللہ کا دین کا ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ، یہ جو ان ہوتا ہے نا، ان یہ شرطی ہے کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہو جائیں گے 2 سال کے بعد ماشاءاللہ اپنے عالم اللہ بیٹھے ہوئے 2-3 سال بعد، تو فرمایا ان تنصروا اللہ، یہ جو ان ہے نا یہ شرطی ہے، جیسے مشروط نہیں ہوتا کام کہ جناب یہ کام کرو گے تو پھر یہ کام ہوگا، تو ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر مدد تمہاری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جی اللہ کے دین کی سوچ ہی نہ ہو، سوچ صرف صبح سے شام تک اپنی ہو، اپنی وجود کی ہو، کپڑوں کی ہو، بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، جوتوں کی ہو، گھر کے ایک ایک معاملات کی ہو، اور سوچ نہیں ہے تو صرف ہمارے دین کے لیے نہیں، تو پھر ہم کہیں جناب مدد غیبی آنی چاہیے، اللہ کو لشکر آنا چاہیے جو ہمیں نظر بھی نہ آئے اور کام بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے تھے لڑائی کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور ہم نے پھر ان لشکروں کے اوپر جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے ہم نے ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کو یاد کروا رہے ہیں؟ ایمان والوں، اور اس وقت جو ایمان والے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں نکلے ہوئے تھے نا، تو بھوک سے یہ صورتحال تھی کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے، وہ ایسے مسلمان تھے، خندق کھودنے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کس لیے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر ہے اور جناب یہ جھکنے نہ پائے، کمر، یہ کمر جو ہے یہ جھک نہ جائے کہیں، پتھر باندھ کے تو کپڑا باندھا ہوا تھا کہ ٹیڈ پر یہی لگے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا، فرمایا اذ جاءتکم جنود، جب لشکر آئے تو پھر مدد کیسے نہیں تھی؟ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی تھی۔ دیکھو اللہ کا لشکر ہے نا ہوا، تو پھر وہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے، پھر مسلمانوں کا مقابلہ کیا کرنا؟ خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹی ہو گئی، چولہے بجھ گئے، تو کہنے لگے اسے نہیں کھٹا ہے، نکلو واپس چلو۔ 10,000 1400 کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر کافروں کا، اور 1400 بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے؟ فارسلنا علیہم ریحا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ان تنصروا اللہ، اگر ہم لوگ اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو گھروں میں لاگو کرنا، اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنا۔